اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں نے آج دوپہر کی مجلس میں اسی لیے یہ عنوان پر بھی بات کیا کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، عام طور پر لوگ اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ بولتے ہیں. اصل میں یہ ربیع الثانی ہے، ربیع الآخر، ربیع الثانی، ربیع الآخر یہ مہینہ کہا جاتا ہے. یہ 11ویں کا مہینہ لوگوں نے اس کو نام دیا، حالانکہ سنت شریعت میں اسے 11ویں کا مہینہ کہنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں پیر اولیاء اللہ سے بہت سارے لوگ منتیں مرادیں مانگتے ہیں. تو میں نے ابھی آپ کو کہا اصل میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اولیاء اللہ کے سردار ہے. مقام گیلان میں 94 سال سے کچھ لگ بھگ زیادہ عمر میں آپ کی وفات ہوئی. جس وقت وفات ہوئی تھی وہ مہینہ 11 ربیع الثانی کا تھا، ربیع الثانی تھی اور 11 تاریخ تھی. اس وجہ سے آپ کے نام پر 11 وفات بول کر لوگ 11ویں کی عید مناتے ہیں یا پھر وفات کا دن مناتے ہیں، اور اس میں بہت سارے پکوان بناتے ہیں، نیاز و نذرانے کرتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ اس عنوان پر بکرے ذبح کرتے ہیں. وہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بھائیو، اللہ کے ذات میں بولو رسول شریک ہو سکتا ہے؟ سب بولو بھائی. نبی شریک ہو سکتا ہے، فرشتہ شریک ہو سکتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولو شریک ہو سکتے ہیں، پیارے نبی کے صحابہ شریک ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بولو، بات کے تمام مخلوق میں یہ سب بڑے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبروں کے بعد ان کے صحابہ ہوتے ہیں. حضرت سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں آتے ہیں، لیکن کئی واسطوں کے بعد آتے ہیں. یہ نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابی کے برابر تو ان کا مقام نہیں ہو سکتا. جب نبی شریک نہیں، رسول شریک نہیں، اور صحابہ نہیں، تابعین نہیں، جب یہ اللہ کے ذات کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، تو بعد میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بولو اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں بھائی؟ اچھا بولو، وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سب بولو نا بھائی. جب نہیں تو کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے نبیوں کا وفات کا دن، بڑے بڑے صحابہ کا وفات کا دن نہ منایا جاتا ہے، نہ اس پر کھانے بنائے جاتے ہیں، پھر 11ویں کو کیوں منایا جاتا ہے؟ دراصل کہیں نہ کہیں نیتوں میں فطور ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر 11ویں منائے ہم نے، اور 11ویں منانے کے بعد ہماری دکان اچھی چلیں گی، کاروبار اچھے چلیں گے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئیں گی، مشکل نہیں آئیں گی. اور اگر کسی نے نہیں کیا، ان کے یہاں آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے. بلکہ بہت سارے مردوں کو عورتیں تانا یہی دیتی ہے کہ دیکھو جی کس کا بیان سن کے آئے تھے معلوم نہیں، تم نے بولے تھے، بول کے اپن نے نہیں کرے، تو یہ ہمارا سارا ستیہ ناش اس کی وجہ سے ہوا. انا للہ و انا الیہ. جس نے ایسا عقیدہ بنایا، ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا کسی کو نقصان کر سکتے ہیں، یا حضرت کسی کے کاروبار اچھے چلا سکتے ہیں. اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت کے وجہ سے میرے کاروبار اچھے چلیں گے، لہذا مجھے نیاز اور چڑھاوے ان کے نام کے کرنے ہیں، تو جس نے ایسا عقیدہ بنایا، ظاہر ہے گویا اس نے نبی سے بڑھ کر، رسول سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو درجہ دیا، اور اتنا دیا کہ اللہ ہی کا حصہ بنا لیا. ظاہر ہے اللہ جیسا تو کوئی نہیں ہے. حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا. جب حضرت عبد القادر جیلانی کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو ان کے نواسے کیوں کر کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ایسا عقیدہ بنا لیا کہ وہی کرے تو فائدہ پہنچائیں گے، نیاز و نذرانے، اور نہیں کرے تو نقصان پہنچائیں گے، تو اس نے تو شرک کر لیا.
اور حدیث پاک میں ہے من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر مان لیا، منت مان لیا، مراد مان لیا، اور یوں کہہ دیا کہ پیروں کے پیر غلام دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی، اگر آپ نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا تو آپ کے نام کا ہم بکرا ذبح کر دیں گے، فقد اشرکا، تو وہ مشرک ہو گیا، اس کا ایمان ٹوٹ گیا، ایمان ٹوٹ گیا۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نظر نہیں مانے، منت نہیں مانے، مگر اب 11ویں ہے، عورتوں کی بات ہے بول کے کر رہے، مل صاحب اپنا دل بہلانے کے لیے کر رہے۔ تو جس نے ایسا بھی کیا اس نے ایک رسم کو وجود دیا، رسم ایک رواج کو بڑھاوا دیا، بدعت کو وجود میں لایا، تو بدعت کا، رسم کا، رواج کا اس کو گناہ ملے گا، اور ایسا کرنے والا فاجر فاسق کہلائے گا۔ ایسی دعوت بھی نہ کھانا جائز ہے نہ کھلانا جائز۔ لہذا مردوں میں بھائیوں، مجھے ابھی فون آیا تھا ایک کا کل مغرب کے بعد، کہ ایک شخص نے کہا کہ ابھی ایک جگہ بکرا کاٹے تھے اور مجبور تھے، ہمارے دوست تھے مگر اب وہ مجبور تھے، دوستانے میں انہوں نے کھلائے، اب کیا کرنا، کھا تو لیے۔ لوگ بھی کتنے ہوشیار ہیں، پورا پیٹ بھرنے کے بعد پوچھتے ہیں، غنیمت نادانی نہیں کرتے کہ پہلے پوچھے کہاں روک دیں گے کیا آئے گی۔ یہ سب واہیات ہے بچہ، اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا، بھئی اگر انہوں نے نیاز و نذرانے کا کھانا کھایا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت غلط کام کیا، یہ چڑھاوے کا کھانا قطعاً حرام ہے، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کا نام جس پر پکارا گیا، ایک تو یہ، وہ تو قطعاً حرام ہے، جائز نہیں، حتیٰ کہ وہ شیرنی بھی جائز نہیں ہے۔ گزشتہ سال، آج سے 2-5 سال پہلے میں نے دیکھا ایک بچہ تھا، وہ جو ہے ایک پوڑی کھول کے، رجب کا مہینہ تھا ختم ہونے کے بعد، تو پوڑی کھول کے وہ کچھ اس میں راکھ تھی، وہ ایسے کئی لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا، لو اور چاٹو۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ اصل میں یہ اس کی ماں یا باپ اجمیر گئے تھے، وہاں لگی ہوئی اگربتی تھی، وہ اگربتی کی راکھ لایا ہے اس نے، یہ تبرک بول کے چٹا رہا۔ سنو بھائیو، جس طرح سے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا بکرا کھانا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر لگائی ہوئی اگربتی کی خوشبو سونگنا بھی حرام، خوشبو یہ بھی حرام، جائز نہیں۔ یہ باریکیاں ہے، ایمان کو بچانے کی بات ہے بھائیوں، عقیدے سے ہمارا تعلق ہے۔ جب پیغمبر کے قول اطہر پر نہ ناریل پھوڑا جا سکتا ہے، نہ اگربتی لگائی جا سکتی ہے، نہ چادریں چڑھائی جا سکتی ہے، تو اب آپ سب ختم ہو گئی بات ہماری۔ پیغمبر سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ممکن نہیں۔ جب کوئی نہیں، اس قسم کی ساری واہیات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، اب وہ سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر باضابطہ انہوں نے منت مراد مانگی ہوگی غیر اللہ سے تو ڈبل سے وہ کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان بھی کر لیں، تجدید نکاح بھی کر لیں۔ یہ اپنا ہے تو یہ بات۔ اب بہت سارے لوگ تو اس سے ہٹ کر جو دوسرا کر رہے ہیں اس کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا حرکت اگر مورتی پر کر لیا، اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ جس نے ایسا عمل کر لیا، کسی مورتی پر کسی نے اگر ہاتھ جوڑ دیا یا پھر وہاں پر آرتی اتار لی، جیسے کہ بہت سے موقع پر گنیش مورتی کے موقع پر بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پلیٹ میں آگ لے کر اس طریقے سے آرتی اتار لیتے ہیں۔ یا اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ باضابطہ مورتی پر ناریل پھوڑ دیا، مورتی پر پھوڑ دیا، تو
تو یہ سب شعار ہے دیگر اقوام کے اور ان کا مذہبی پوجا پاٹ ہے. جس نے ایسا کر لیا تو بھائیو اسی وقت اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے. آپ جیسے وضو ٹوٹتا ہے نا، وضو ٹوٹا، نماز ٹوٹی، روزہ ٹوٹا، ایسا ہی بولو، سب بولو کیا ٹوٹتا ہے؟ ایمان ٹوٹتا ہے. سنو، ایمان ٹوٹتا بولے تو کیسا ٹوٹتا؟ ایمان خالی ٹوٹتا بولے تو ایسے نہیں، پچھلی زندگی کی سارا ایمان، عبادتیں، نماز، روزہ، حج لے کر ٹوٹتا ہے. اب ڈبل سے انہیں کلمہ پڑھ بھی لیا تو اسے ڈبل بیت اللہ شریف کا حج کو جانا فرض ہے. اب وہ بولے گا میں نے حج کیا، اللہ کہیں گے نہیں، تو بغیر حج کرے کے آیا ہو، کیونکہ بیچ میں تیرا ایمان ٹوٹا تھا اور تو نے ایمان ٹوٹا تو پچھلی پوری نمازوں کے ساتھ ٹوٹا. آدمی جب ڈوب پانی میں نہیں گئے، دریا میں، ندی میں ڈوبا تو ایسا نہیں ہے کہ ڈوبا بولے تو کپڑے نہیں ڈوبے، سر نہیں ڈوبا، فلاں چیز نہیں ڈوبی، سب کو لے کے ڈوبتا ہے. اس لیے اگر 60 سال کا ہے تو پچھلے پورے 60 سال کے سارے اعمال کو لے کے ڈوب جاتا، سب ٹوٹ گیا. اتنا بڑا نقصان ہے، یہ بچنے کی ضرورت ہے. اس اسلام درمیان میں اولاد ہو گئی تو ساری اولاد اب آپ فیصلہ کرو کیا کی ہو. اگر کسی سے یہ بات، اور دیکھو یہ بات بھی ذہن میں رکھو، یہ چاہے کسی نے نیاز نذرانے کرا ہو یا کہیں جا کے ناریل پھوڑا ہو، یا آپ کو دوسروں پہ فتویٰ دینے کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے. آپ سے کسی سے غلطی ہوئی تو توبہ کرو، استغفار کرو، ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید کرو. باقی جس نے کیا وہ بھرے گا. اپن دوسروں کو بولتے نہیں بیٹھے. اگر کسی کو آپ نے ایسا دیکھا، ان کو کہو کسی مستند معتبر مفتی صاحب کے پاس جائیے اور اس مسئلے کو پوچھیے، پھر وہ جیسی آپ کو ترتیب بتائے اس کے مطابق تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیجیے. آپ بولتے مت بیٹھو، اور آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اس وجہ سے آپ کو بتایا جا رہا. ابھی جو ہے